قرآن مجید میں سے سورہ آل عمران کی 169 آیت نمبر آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اسلام کا سب سے بڑا ماخذ قرآن مجید ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ اللہ اکبر۔ جس میں اللہ رب العزت نے شہداء کی زندگی کو خراج عقیدت پیش کیا اور ہمیں یہ بات بتلائی کہ شہید اتنا بلند مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ شہید ہونے کے بعد اسی وقت جنتوں میں داخل ہو جاتا ہے، اسے ابدی زندگی مل جاتی ہے اور اللہ کے ہاں وہ رزق کھاتا ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور انہی شہیدوں میں امام الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو نواسہ رسول بھی ہیں، جگر گوشہ بطول بھی ہیں، نور نظر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور صحابی رسول بھی ہیں۔ یہ صحابی کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ خصوصی محبت تھی۔ اسی خصوصی محبت کے تقاضے کی وجہ سے ہم کو بھی ان سے دلی محبت ہے، اور ان سے دلی محبت ہماری نجات کے لیے ضروری ہے۔ محبت کا معیار اپنا اپنا ہے، محبت کے تقاضے بھی وہ ہونے چاہیے جو محبوب کو پسند ہوں۔ تو بہر صورت کوئی ہمیں کیا کہے گا کیا نہیں کہے گا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن عیسائی اس وقت تک یہ ماننا قبول نہیں کریں گے جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار نہ دیں، معاذ اللہ حضرت مریم کو خدا کی بیوی نہ قرار دیں، اور یہ کفر ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اسی طرح یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ان کے مرتبے مقام کے مطابق مانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسین، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، حضرت امام حسن ان کے بڑے بھائی ہیں۔ جس طرح یہ مرتبے مقام والے ہیں، اسی طرح وہ مرتبے مقام والے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر بیٹا علی کا ہے لیکن شکل نبی کی ہے۔ حضرت امام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن سے جبے آتے ہیں، ہر کسی کو یہ چوگے مل جاتے ہیں، یمنی بہت مشہور تھے۔ آپ بڑے خوش ہیں، کہیں وہ وقت تھا کہ صحابہ کے تن پر چادریں بھی نہیں ہوتی تھیں، ایک چادر ہوتی تھی، اسی میں نماز ادا کرتے تھے۔ ایک وقت ہے یمن کے جبے پہنے ہوئے ہیں، اتنے میں حضرت امام حسن اور حسین دونوں تشریف لائے
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غم میں ڈوب گئے. کہا مدینے کی بستی کا ہر آدمی یمنی جبہ پہنے ہوئے ہے لیکن بچوں کے بدن کے مطابق جبے ہی نہیں آئے. فوراً یمن کے گورنر کو لکھا, اس نے جبے بھیجے, ان کے بدن پر پہنائے. تو اب کہنے لگے اب میری طبیعت میں خوشی آئی ہے. یہ ان کا مرتبہ مقام ہے. آئیے دیکھیے, ہم محبت اس لیے کرتے ہیں ہمارے نبی کو محبت ہے. ہم اس لیے محبت کرتے ہیں وہ نبی کے نواسے آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت اور ایمان کی گواہیاں دی ہیں. ہم ان کی تذکرے کو, ان کی محبت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ام فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں. خواب دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا آپ کے جسم سے کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے. خواب سے بیدار ہوئی, رات پریشانی کی گزری, صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رات خواب دیکھا, میں بڑی پریشان ہوں. آپ نے پوچھا چچی جان کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کیا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے, آپ کے جسم سے کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے. آپ مسکرا دیے. حضرت فاطمہ امید سے تھی. آپ نے کہا ام فضل سے, یہ ان کی دادی بنتی تھی, میری بیٹی کی ہاں بیٹا پیدا ہوگا تیری گود میں کھیلے گا. گویا کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے کو آپ نے تعبیر دی امام حسن کی پیدائش کے ساتھ, ان کی ولادت کے ساتھ. اللہ اکبر. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں, ان کی اولاد بھی تھی. ان کے علیحدہ بیانات اپنے موقع پر انشاءاللہ کریں گے تاکہ عوام الناس کو یہ بھی پتا چلے. لیکن یہ چھوٹی بیٹی کے بیٹے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی, آج کی محفل میں انہی کا تذکرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کلائیوں سے پکڑا, ہاتھوں سے بڑا, چھوٹا بچہ جس طرح ہوتا ہے, پھر ان کو اپنی ٹانگوں کے اوپر ٹانگیں رکھ کر, پیر رکھ کر اوپر چڑھانا شروع کیا. چڑھاتے چڑھاتے ان کو اپنے منہ کے برابر لے آئے, پھر اپنے منہ کو ان کے منہ کے اوپر رکھ دیا. پھر کہا اللہم احبہ فإنی احبہ, اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت کر. مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت کر. اللہ اکبر. پیدائش ہوتی ہے, اطلاع ملتی ہے, آپ تشریف لے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بیٹے کا نام, انہوں نے غالباً میرے خیال میں آتا ہے حرب کہا, لڑائی, کیونکہ عرب میں یہ بہادری, تیغ زنی اس کا شعرہ تھا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری سے تو آپ واقف ہی ہیں. تو ہر بہادر, ہر باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے نقشے قدم پر ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب حسن کی باری تھی تو کہا اس کا نام حسن ہوگا, اور جب حسین کی باری آئی تو کہا اس کا نام حسین ہوگا. اور کہا یہ میں اپنی طرف سے نہیں, اپنے اللہ کے بتائے ہوئے ناموں کی طرف سے نام رکھنا. آپ نے منہ میں چبا کر کھجور کو نکال کر ان کو گٹی دی, جنوں سے گڑتی آتے ہیں,
ان کے بال مونڈ کر چاندی کے برابر صدقہ کیا۔ یہ فرزند ان کے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کندھوں پر سوار ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، عید کے موقع پر نا لوگ سواریوں پر سوار جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسن اور حسین نے کپڑے پہنے تو نانے کی طرف آ گئے، ماں کی طرف سے نانے کی طرف آ گئے، تو نانے سے کہنے لگے کہ سارے لوگ سواریوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، ہم بھی سواری پر سوار ہو کر جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کندھے پر امام حسن کو اٹھا لیا، ایک پر حسین کو اٹھا لیا، اپنی زلفیں ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ جب صحابہ نے دیکھا تو کہا سبحان اللہ، کتنی عمدہ سواری ہے۔ تو آپ نے کہا سواری جو عمدہ ہے تو سوار بھی تو عمدہ ہے، سوار بھی عمدہ ہے۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ اکبر، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جو ان سے محبت کرے گا میں بھی ان سے محبت کروں گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بغض رکھوں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب اچھی طرح سمجھتے تھے ان کی محبت کو۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اسی طرح جمعے کا خطبہ ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، آپ کو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ آج کے دور کی طرح تو نہیں تھا نا کہ خطبے کے آخری الفاظ ہوں، دوڑ کر مسجد میں آئے اور خطبہ بھی ہو گیا، نماز پڑھی اور سب سے پہلے نکلنے کی بھی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صفیں صحابہ کی لگی ہوئی ہیں، حضرت امام حسن اور حسین دونوں بھائی گھر سے جمعے کی تیاری کر کے لال رنگ کے چوگے پہنے ہوئے عربی، تو وہ آگے جب صفوں سے گزرنے لگے تو صفوں سے گزرتے ہوئے ان لمبے چوگوں میں پاؤں اٹکے تو گرے، اٹھے گرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر کو چھوڑ کر صفوں کو چیرتے ہوئے جا کر ایک کو ایک طرف اٹھایا، ایک کو ایک طرف اٹھایا، آ کر منبر پر بیٹھ گئے، اور منبر پر بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اولاد اور مال فتنہ ہے، مجھے ان کے گرنے نے جب یہ گر رہے تھے تو اس گرنے کی تکلیف نے مجھے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ میں خطبہ چھوڑ کر بھی ان کو جا کر پکڑ کر لے کر آ گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے متعلق فرمایا انہو ریحانتی فی الدنیا، یہ میرے پھول ہیں، پھول دنیا میں یہ میرے پھول ہیں۔ اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، اور یہ سب روایتیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی روایات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات ایک فرشتے کا نزول ہوا جو آج سے پہلے کبھی بھی دنیا پر نازل نہیں ہوا تھا۔ اس نے اللہ سے اجازت چاہی، کوئی بھی فرشتہ اللہ کی اجازت کے بغیر دنیا میں آسمانوں سے نزول نہیں کر سکتا۔ اس نے اللہ سے اجازت چاہی، اللہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ آپ نے فرمایا آج رات یہ فرشتہ نازل ہوا، اس نے مجھے سلام دیا اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا۔ جب سلام لایا تو اللہ کا ساتھ پیغام لایا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا
اس فرشتے نے خوشخبری دی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس نے مجھے خوشخبری دی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک عراقی آ جاتا ہے۔ عراقی آیا، عراقی نے آنے کے بعد ان سے سوال کیا۔ یہ بہت بڑے مجتہد تھے، فقیہ تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگا کہ اگر حج کے موقع پر احرام کی حالت میں کوئی آدمی مکھی مار دے تو اس کا کیا قصاص ہے، اس کا کیا بدلہ ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عراق کا رہنے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو انہوں نے نواسہ رسول کو تو شہید کر دیا اور اس کے خون کو معمولی سمجھا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہما ریحاناتی من الدنیا، کہ وہ دنیا میں میرے پھول ہیں، اور یہ پوچھتا ہے کہ مکھی جو ہے اس کے مارنے کا کیا گناہ ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ حضرت امام حسن اور حسین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت اور ان کے پیار کو کتنا ضروری سمجھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ ان کے قتل کرنے والے عراق والے تھے، کوفے والے تھے، یہ بھی بات اسی معلوم ہوئی۔ اسی طرح ایک آدمی نے مچھر کے بارے میں سوال کیا تو اس پر بھی آپ نے یہی جواب دیا، فرمایا کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم احبہما واحبہما واحبہما من یحبہما، اے اللہ جس طرح میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت کریں ان سے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم ان کی محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ معیار قائم کرے کہ جب تک ان کی یاد میں ماتم نہ کیا جائے، نوحہ نہ کہا جائے، یا وہ طریق نہ اپنایا جائے، یہ لوگ جو پیش کرتے ہیں تو دین بھی مکمل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے بھی مکمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شہادت پر نہ تو ماتم کیا ہے، نہ ماتم کا حکم دیا ہے، نہ ہی ماتم کو پسند کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی جب آپ کی موت کا وقت تھا صبر کی تلقین کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بہن زینب کو صبر کی تلقین کی، اور قرآن بھی ہمیں صبر کی دعوت دیتا ہے۔ اور جہاں تک تقاضا ہے آپ کی شہادت کا، تو جو لوگ بھی آپ کی شہادت میں جس طریقے پر بھی شامل ہوئے، حصہ لیا، چاہے وہ ارباب حکومت تھے، چاہے وہ آپ کو بلانے والے تھے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سب کو جہنمی کتے سمجھتے ہیں، اور وہ ہستیاں اللہ کے غضب کا شکار ہیں۔ اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور قیامت میں بھی وہ
دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور اہل بیت کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو دیکھیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا اور ان کو کوئی بھی جو ہے نا بدل نہیں سکتا۔ یہ بات اس واقعہ کا مین فلسفہ ہے جو سب سے زیادہ سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا وہ ولی عہد ہونے کی حیثیت سے خلیفہ بن جاتا ہے، اور اتنے میں کوفے سے حضرت امام حسین کو خط پہنچ جاتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ کی بیعت کر کے اسلام کے جو ہے نا اس پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی قیادت میں اسلام کے لیے جہاد بھی اور ساری وہ جو اسلام کے لیے ہماری کوششیں ہیں وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا تاکہ معلوم ہو کہ یہ اپنی بات میں کہاں تک سچے ہیں۔ ان کے بھیجنے کے اوپر 12,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت مسلم بن عقیل نے آپ کی طرف خط لکھا کہ یہاں کے لوگ بالکل آپ کی امارت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میری ہاتھ پر 12,000 آدمیوں نے بیعت کی ہے۔ جب حضرت امام حسین نے تیاری کی تو بہت سے صحابہ کو اس بات کا معلوم ہوا، جن میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ یہ آپ کے پاس پہنچے، آپ کو متنبہ کیا۔ ان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور آپ نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے، اور آپ بھی آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں۔ یہ لوگ جو ہے نا اعتماد پر پورا اترنے والے نہیں ہیں، ان کی طرف نہ جائیں۔ تو دونوں ہستیاں آنکھوں سے آنسو بہاتی نہیں، لیکن آپ نے کہا کہ میں نے ان سے وعدہ کیا اس لیے میں جاؤں گا۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عباس، جو لوگ ان کی زندگی سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں یہ ان کے جس طرح ہمارا فوج کا اعلیٰ کمانڈر ہوتا ہے، یہ ان کے اعلیٰ کمانڈر تھے، بلکہ خارجیوں کے ساتھ بھی یہ مناظرے کرنے والے اور ان تک بھی بات پہنچانے والے، اور ہر جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دینے والے۔ انہوں نے کہا میں کوفے والوں سے واقف ہوں، آپ کے باپ کو اور آپ کے بھائی کو انہوں نے شہید کر دیا، آپ کوفے نہ جائیں۔ انہوں نے کہا میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ تو کہا آپ پہلے یمن چلے جائیں، وہ لوگ آپ کے وفادار ہیں، آپ حکومت کو مضبوط کریں، اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں میں یمن نہیں جاؤں گا۔ پھر یہ کہا کہ آج حج کا موقع ہے، یعنی 3 ذی الحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو ساری دنیا بیت اللہ کی طرف آ رہی ہے، آپ حج کریں، حج کے بعد کوئی ایسا فیصلہ کریں۔ کہا نہیں میں ابھی جاؤں گا۔ تو پھر اس کے بعد کیا کہا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر اپنے اہل خانہ کو ساتھ نہ لے جاؤ، کہیں تمہیں بھی عثمان کی طرح اپنے اہل خانہ کے سامنے قتل نہ کر دیا جائے اور ان کو تمہارا یہ قتل ہونا اور غم برداشت کرنا پڑے، آپ ان کو رہنے دو۔ انہوں نے کہا میرا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، یہ لوگ میری بیعت کے لیے تیار ہیں، میرے بھائی مسلم بن عقیل کا خط آ چکا ہے، میں تو جاؤں گا۔ تو اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے یہ علم ہو کہ میں آپ کی سواری کے سامنے لیٹ جاؤں گا اور آپ اس لیٹنے کے بعد رک جائیں گے تو میں یہ بھی کر لیتا، لیکن آپ نے ارادہ پکا کر لیا ہے اور آپ مجھے روند کر بھی جانے پر تیار ہو گئے ہیں۔ اور اس حالت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحج کو
کوفے کی طرف روانہ ہوئے، اور جو بات ابن عباس نے کہی تھی کہ کوفیوں کا اگر ارادہ آپ کی بیعت کا ہوتا تو کوفے سے پہلے یزید کے گورنر کو بھگاتے اور اس کے جو اپنا وہ خزانہ تھا اس کو اپنے قبضے میں لیتے، لیکن یہ دو باتیں نہیں ہیں، کوفیوں کا اعتماد نہیں ہے، وہ مال کے لالچ میں یا تلوار کے ڈر سے وہ پھر سکتے ہیں، اور کوفے میں یزید کا گورنر موجود ہے، اس کی موجودگی میں یہ خطرہ موجود ہے، لیکن حضرت امام حسین نے ان کی باتوں کو تسلیم نہ کیا۔ اب جب یہ اس جگہ سے روانہ ہو گئے تو ادھر اسی تاریخ کو مسلم بن عقیل کی شہادت واقع ہو گئی، وہ سارے بدل گئے، اور کوفے کے اس گورنر نے ان صاحب کو جڑا دمکا دیا، اور امام مسلم کی شہادت اور ان کے بچوں کی شہادت ہو گئی۔ راستے میں خبر ملی تو اس کے بعد ان کا لوٹنا اس لیے ناممکن رہا کہ ان کے اولاد، اور اسی طرح حضرت امام حسین نے کہا کہ جب وہ شہید ہو گئے ہیں تو اب ان کا بدلہ بھی لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بات اصل ہے کہ اللہ کی تقدیر کے سامنے سارے مغلوب ہو جاتے ہیں، اس کی تقدیر غالب رہتی ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کٹا کر گردنیں یہ بتا گئے کربلا والے، کسی غیر کے آگے جھکا نہیں کرتے خدا والے، وہ حق پر تھے اور ہم ان کو حق پر تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور صحابی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حقدار، اسی لیے ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح باقی صحابہ بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے اپنے مال کو، جان کو قربان کیا، ہر ایک کا مرتبہ مقام اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ چلو بھی جھولی والے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم